کی بدولت مجھے الحمدللہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعصمک من الناس وقال تعالی فی مقام آخر انا کفیناک المستہزئین وقال تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بمصطفیٰ برسا قیش را کے دی ہم اوست، بمصطفیٰ برسا قیش را کے دی ہم اوست، کہ بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کہ بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، 15ویں ذوالقعدہ کی رات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ حضرت خواجہ بندے نواز گرس و جراس بلند پرواز علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کا یہ موقع ہے، لیکن آج جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی عظمت کو سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، جو دین کی اساس ہے، اس کے پیش نظر حضرت خواجہ علیہ رحمہ جن کو ہم سلطان دکن کہہ سکتے ہیں، تو ان کی عظمت شان بیان کرنے سے پہلے چند کلمات بطور تمہید کے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں اگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اگر اللہ کی سب سے بڑی رحمت مسلمانوں پر اللہ نے کی ہے تو دو ہی ہے، کہ بجا اس کے دلائل آپ کو اللہ کے کلام میں، کلام اللہ میں، قرآن مجید میں ملیں گے۔ ایک ہے قرآن، دوسرا صاحب قرآن، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جیسے کہ کیونکہ بہت بڑی تفصیلی تقریر تو نہیں ہے، ہر چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں تو سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ سب سے اللہ تعالیٰ ان دو بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ خود قرآن مبین، کتاب مبین کی قسم ارشاد فرما کر خود کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا، صاحب کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ یاسین میں قرآن حکیم کی عظمت، قرآن حکیم کی قسم ارشاد فرما کر اللہ کے حبیب کی رسالت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قسم کس کی ارشاد فرمائی گئی؟ قرآن کی۔ کس بات پر؟ اللہ کے نبی کی رسالت کی عظمت پر۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ کیا مطلب؟ تو قرآن کا دل ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک کی قسم ارشاد فرمائی کس بات پر؟ جو سارے کائنات کا دل ہے، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب یقیناً یعنی ایک مسلمان کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے تو اللہ کے نبی کی اور کتاب اللہ کی۔ اب یہی نہیں بلکہ کتاب اللہ کے نبی سے جس کا رشتہ گہرا ہوگا وہ بھی اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ تو وہ کون ہے؟ یقیناً وہ اولیاء اللہ اور وہ ہے علماء ربانیین، کیونکہ
ان کا رشتہ سب سے بڑھ کر ساری کائنات میں، سارے یعنی لوگوں میں اگر کسی کا رشتہ قرآن، صاحب قرآن سے سب سے بڑھ کر ہے تو انہیں ہم صالحین، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کہتے ہیں۔ تو اب جس طرح یقیناً اللہ کو جب ساری کائنات ہمارے حبیب پاک سب سے زیادہ محبوب ہے، یقیناً ان کی گستاخی، ان کو ایذا دینا، اللہ کو ایذا دینا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی لعنت دنیا آخرت میں ان پر برستی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، 22 پارے کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز اللہ نے ان کے لیے عذاب مقرر کیا ہے۔ تب یہاں حقیقت میں دیکھا جائے تو بظاہر ظاہری طور پر اللہ کو ایذا دینے کی صورت یعنی کس طرح اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی کو ایذا دینا، اللہ کو ایذا دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یہ کس کی ایذا کا سبب ہے؟ صرف اللہ کے نبی ہی کی ایذا کا سبب نہیں بلکہ اللہ کی ایذا کا سبب ہے۔ تو اب یقیناً یہ وہ عظیم الشان ذات مبارکہ ہے کہ جس نے بھی گستاخی کی تو مرنے سے پہلے اپنے انجام کو دیکھ لیا۔ تو کم از کم اگر قدرت نے یہاں اس کو ظاہری طور پر اگر کسی قسم کا ظاہری ادا مسلط نہ ہو تو یہ یقینی ہے قرآن کریم کہ اس پر ساری دنیا کی لعنت برستی رہتی ہے، بغیر ذلیل ہوئے کہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے لے کر اب یہ بھی اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، یعنی ظاہری زمانہ جو آپ کی اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ابو لہب کی بیوی کا انجام دیکھ لیجئے، امرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل۔ ابو لہب کے بیٹے کا انجام دیکھ لیجئے، ابو لہب کا بیٹا کہ جو عتیبہ کہ جس نے اللہ کے حبیب کی گستاخی کی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مقرر کر دے۔ باوجود یہ کہ یہ نبی پر ایمان نہیں لائے لیکن ابو لہب بھی ڈرتا تھا کہ میرے بیٹے کا انجام برا ہوگا۔ خود عتیبہ کو بھی یہ ڈر خوف تھا، باوجود ہے کہ وہ سخت دشمن تھے اور مومن نہیں تھے۔ ہوا ہے کہ جب شام کی طرف ایک سفر میں اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ دیکھو احتیاط سے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ راستے میں ایک مقام ایسا آ گیا کہ ملک شام کے سفر میں کہ ایک جنگل سے ایک شیر دھاڑنے کی آواز آئی، تو ابو لہب کا بیٹا عتیبہ کے یعنی وہ جب انسان جب حد درجہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے موڈے کانپنے لگتے ہیں، موڈے کانپنے لگے، ارے تجھے کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا مجھے یاد آ رہی ہے، اسی کی ہیبت مجھ پر طاری ہو گئی، ڈر مت، رات کا وقت آ گیا۔ تو حفاظت کے طور پر پورے جتنے اس کے اپنے سپاہی جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس کو درمیان میں لے کر کوئی اگر درندہ بھی آ جائے تو ابتدا میں درمیان میں جائے کسی کو نہیں بھاڑتا، وہ سیدھا ابتدا میں لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو جب تک ہم بیدار ہو جائیں گے تو اسی میں پوری احتیاط کے ساتھ درمیان میں سلایا گیا۔ لیکن ایک درندہ بھی گستاخ نبی کو جانتا ہے، درندہ جیسے اولیاء کو جانتا ہے، انبیاء کو جانتا ہے، کہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کے سچے عاشق کو بھی جانتا ہے کہ ولی کون ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون نبی کا گستاخ ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ کون ولی کا گستاخ ہے۔ تو چنانچہ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ شیر آ کر ہر ایک کے منہ کو سونگھتا ہوا وہاں تک پہنچا، اور جب کہاں عتیبہ کو اور چیر پار کر ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ عتیبہ کے فرشتے اڑ چکے تھے۔ تو اس طرح یعنی سے آپ بے شمار واقعات یعنی تقریباً 14 صدی تک آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب خود قرآن کریم کی ابتدا میں جس میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو سورہ ہجر کی آیت ہے، انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہے، یعنی مستہزئین ان کے خلاف جو آپ کا مذاق اڑانے والے، یعنی گویا آپ کی گستاخی کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے کے خلاف ہم آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ کی حبیب کی شان کو نہیں مٹایا جا سکتا، نہ قرآن کی شان کو مٹایا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہر زمانے میں اس طرح اللہ کے حبیب کی ذات کے خلاف حملے ہوتے رہے، ہر زمانے میں کوشش کی گئی اللہ کتاب اللہ کے خلاف، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ اہل حق کو اٹھاتا رہا، اور آپ قرآن کریم کی عزت و عظمت کا دفاع کیا گیا، اللہ کے حبیب کی عزت و عظمت کا دفاع کیا گیا۔ یعنی جیسا کہ ابتدا میں نے جو شعر پڑھا کہ ایک بزرگ کا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا
تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا، اللہ کے حبیب کی گستاخی کرنے والے مٹ جائیں گے اور اللہ کی لعنت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کی عظمت کو، اللہ کے حبیب کی عظمت کو نہیں مٹا سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے اعلان فرمایا، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حبیب کی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور یہ کہ جیسے ابھی جس کی تلاوت کی گئی 14 پارے کی کہ اللہ تعالیٰ یعنی وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم کافی ہو جائیں گے ہر زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ یعنی حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ حفاظت کی یہ عالمی اسباب ہے، جیسے قرآن کی حفاظت علماء سے کی گئی، جیسے اس کی تفسیر وغیرہ کی، اس کے کلمات کی حفاظت قاریوں سے کی گئی، یعنی مطلب یہ کہ اس کی بقا کی حفاظت حفاظ سے کی گئی۔ اسی طرح ہمیشہ جن کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبوب کی محبت ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی حبیب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو چنانچہ ہمیشہ جب بھی کوئی یعنی ان کے خلاف منہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کے لیے ایک منہ کے خلاف ہزاروں منہ کو کھول دیتا ہے، اور ان کی عظمت کے چرچے اور بلند ہو جاتے ہیں، اور رفعنا لک ذکرک کا سما بن جاتا ہے۔ تو چنانچہ اب رہا یہ کہ ہو سکتے خیال آئے کہ آخر کیوں یعنی گستاخوں پر بجلیاں نہیں گرتی ہیں، تو یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کا قانون ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ عالم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً یعنی مطلب کہ گستاخ پر اللہ یعنی بجلیاں نازل ہو جاتی ہے، کبھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر کے مداح رسول ہو جائے، ورنہ اگر وہ یعنی مطلب یہ کہ وہ اس روش کو اختیار نہیں کرتا تو پھر یعنی تاکہ زیادہ سے زیادہ لعنت کا مستحق ہو کر اللہ کے زیادہ سے زیادہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ ڈھیل دینے کا مقصد یہ کہ اور اللہ تعالیٰ کی یعنی مطلب کہ سخت عذاب کا مستحق بن جائے۔ اس لیے جیسے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ لیجیے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو 5 مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا، حضرت جبرائیل پورے 5 کے نام بھی آپ کو ملتے ہیں۔ یہ تو گرچہ کہ 5 کے بارے میں ہوا، لیکن یہ کہ جو اس کا حکم ہے قیامت تک ہے، یہ تفسیر کا یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ مفسرین کرام کا یہ بات طے ہے کہ کوئی آیت تو کسی مخصوص واقعے میں نازل ہوتی ہے لیکن اس کا حکم ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو چنانچہ اب رہا ہے کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، تو اس کا اور آنے کے بعد آپ نے ایک جس نے مذاق اڑایا تھا، ایک کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، ایک کے پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، ایک کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، ایک کے سر کی طرف اشارہ کیا، یعنی کیا مطلب؟ اب اس کے بعد جب یہاں سے نکل گئے تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا تو اس میں یعنی اسی تکلیف سے مر گیا، کسی کے یعنی مطلب تلوے میں سخت قسم کا کانٹا چبھا وہ تڑپ تڑپ مر گیا، کہ آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو اندھا ہو کر مر گیا، سر کی طرف اشارہ کیا تو سر پاش پاش ہو کر مر گیا۔ اس طرح کے یعنی آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس یعنی اللہ تعالیٰ کی کفایت کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی کفایت کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب کی یعنی عدت کی حفاظت کے جلوے، تو اب سارے یعنی صرف یعنی وہی ایک یعنی اس واقعے میں نہیں، بے شمار واقعات میں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے یعنی لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے آپ کی بلندی کو کسی صورت میں ساری دنیا مٹا کر بھی نہیں پٹا سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب آئیے، تو یہی نہیں، جب اللہ کے حبیب کی شان میں معمولی توہین و گستاخی کی جاتی ہے تو اللہ ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بلکہ اللہ کے حبیب کے چاہنے والے سچے عاشق کے ان کی ظاہر و باطن کی اتباع کرنے والے اولیاء کی گستاخی کی جاتی ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ آج ہم جس مناسبت سے خواجہ بندِ نواز کے حضرات علیہ رضوان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تذکرے سے پہلے بھی آپ کے ان بلند عظیم شیوخ کا بھی تذکرہ کر دوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کے گستاخی کا اولیاء کی جس سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ اولیاء کی یوں تو بہت سے پہلو عظمت کے، لیکن یہ پہلو کو آج میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اولیاء کی گستاخی کا انجام کیسے ہوتا ہے، اولیاء کی گستاخی، ان کی عداوت، کینہ کا انجام کیسا ہوتا ہے، خواہ وہ مومن ہو، اگر مومن ہو تو یقیناً نبی کی گستاخی سے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن کافر بھی ہو تو وہ بھی بخشا نہیں جاتا، اس پر لعنت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو چنانچہ آج حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی عزت و عظمت پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن کون خواجہ؟ وہ خواجہ یقیناً اولیاء اللہ یہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں فرماتے، اور چاہے تو شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، لیکن الفقر فقری ان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہ آئیے وہاں سے شروع کریں گے، یوں تو
یعنی اس ہندوستان کی دھرتی پر یوں تو چشت کا سلسلہ تو اس سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن دکن کی سرزمین پر چشتیہ سلسلے کو جو وقار ملا، جو عظمت ملی، جو عزت ملی، جو شہرت ملی، اس کا سلسلہ کیونکہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے شروع ہوتا ہے، تو چنانچہ اس لیے کہ اسی سلسلے کے دونوں شاخ، ایک چشتیہ صابریہ، چشتیہ نظامیہ، سلسلے نظامیہ کے عظیم بزرگ یعنی حضرت شاہ نظام الدین محی الہی علیہ الرحمہ، ان کا بھی خصوصی تذکرہ کریں گے ہم اس مناسبت سے کہ یہ خواجہ بندے نواز گیسو علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد شاہ نصر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ، پھر ان کے پیر و مرشد سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اور رضوان، اور ان سب کے سلسلے چشتیہ صابریہ ہو کہ سلسلے چشتیہ نظامیہ ہو کہ ان سب کے یعنی مطلب سردار ہے سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ رضوان۔ تو سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یہ کیا جانتے ہیں ان کی عظمت کو؟ یہ وہ ہے کہ یہ تو اگر چاہے تو بادشاہت بھی اختیار کرے، لیکن بادشاہت گر ہیں یہ، جس کو چاہے جس کے سر پر چاہے شاہ یعنی وہ بادشاہت کا تاج رکھ دے۔ آپ جانتے ہیں ایذاؤں کا سلسلہ، اولیاء اللہ کبھی کسی کے حق میں دعائے ہلاکت نہیں کرتے، اولیاء اللہ جب معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے تو مشیت الہی سے جب یہ کرتے ہیں، ورنہ اب حضرت خواجہ غریب علیہ الرحمہ جب ہندوستان کی دھرتی پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مومن ایمان نے کسی کو تکلیف نہیں دیے، لیکن یعنی ان کی عظمتوں کو دیکھا نہیں جاتا کہ اولیاء اللہ کی، چنانچہ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ لوگ صرف اس لیے دشمن ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما نقموا منہ الا ان یؤمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا ان کو پسند نہیں ہے، کسی کا کچھ نہ بھی بگاڑے تو یہ یعنی مطلب ہے کہ ان کی یعنی سرشت میں یہ دشمنی ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا بھی نہیں پسند نہیں۔ تو چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ پر سختیوں کا سلسلہ آپ تاریخ پڑھ لیجیے، کیسی کیسی تکالیف دی، یہ اس وقت جو راجہ تھا پرتویرات تھا، آخر میں تکالیف کا سلسلہ بہت بڑھتے بڑھتے آخر میں اس نے آخری الٹیمیٹم وارننگ دے دی، کن کو؟ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ رضوان کو۔ کیا وارننگ دے دی؟ 3 دن کے اندر دہلی یعنی اس اجمیر کی دھرتی سے نکلنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا قدرت خداوندی بتا دے کہ 3 دن کے اندر اجمیر کی دھرتی سے کون نکلتا ہے؟ کس کا اعلان تھا؟ حضرت سلطان خواجہ غریب نواز۔ 3 دن نہیں گزرے، تیسرے دن شہاب الدین غوری کی فوجوں سے شکست کھا کر پرتویرات گرفتار ہو کر کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمہ کی اس اعلان کا جلوہ ساری دنیا جانتی ہے، اور سلطان شہاب الدین غوری کے سر پر تاج رکھنے والے بادشاہت کا کون؟ یہ تو سب کا کارساز اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی یعنی مشیت سے کہ جو سب سے بڑا ذریعہ جو بنے، جن کے یعنی مطلب کرامت سے اللہ نے جن کی دعاؤں سے یہ تاج عطا فرمائے، وہ ہے سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ۔ ارے اپنے ان کی بادشاہت گر ہونے کا یعنی اعتراف تو غیروں نے بھی کیا۔ برٹش یعنی حکومت کے زمانے میں یعنی یہاں کا جو وائسرائے تھا یعنی ہندوستان کا لارڈ کرزن، جو ایک متکبر بادشاہ تھا، یعنی آپ صرف یہ کہ آخر میں پڑھتے ہیں، شروع میں نہیں پڑھتے، جو حضرت خواجہ کی عظمتوں کو نہیں مانتا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ آیا، حضرت سلطان ہند کی عظمتوں کے سامنے جھکنا پڑا، اور تاریخ کی کتاب میں آج بھی اس کے الفاظ محفوظ ہے کہ آج ہندوستان پر صرف ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور قبر کس کی ہے؟ خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، خواجہ غریب علیہ الرحمہ کی قبر ہے، کہ قبر ان کی یعنی پوری حکومت کر رہی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھیے کہ آج یعنی جس عظیم ولی کی عظمت کو بیان کرنے جا رہے ہیں سلسلہ نظامیہ کے، اسی کے بانی سلسلہ چشتیہ کے، وہ ہے حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ، شاہ نظام الدین محی الہی علیہ الرضوان۔ شاہ نظام الدین محی الہی علیہ الرحمہ رضوان، اختصار کے ساتھ کس پہلو کو میں اجاگر کرنے جا رہا ہوں کہ اولیاء کیا کینہ عداوت انسان کو کیا حشر کرتی ہے، یعنی کس بات تک پہنچاتی ہے۔ تو اب وہ بہت مشہور و معروف یعنی وہ آپ کا ایک قول ہے جو آج زبان اردو کا محاورہ بن گیا، زبان اردو کا محاورہ بن گیا، ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است۔ آپ جانتے ہیں کہ کس موقع پر کہا؟ تو سلطان محمود تغلق، ابھی سلطان تو نہیں بنا کیونکہ بادشاہ موجود ہے، غیاث الدین تغلق کا بڑا بیٹا جو ولی عہد نامزد کیا دیا گیا تھا، لیکن جب بنی اس کے دل میں کچھ قدرت آ گئی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، جس کو یعنی مطلب سلطان جونا بھی کہتے ہیں، گناہ الگ خان، لیکن ایک شہرت ہوئی اس کو محمد تغلق۔ تو محمد تغلق یہ بڑا بیٹا تھا، ولی عہد تھا، لیکن بادشاہ نے کسی وجہ سے اپنے چھوٹے بیٹے کو چاہنے لگا سلطان محمود، تو چنانچہ ایک بڑی چڑھائی کے لیے ممکن ہے وہ بنگال ہو، چڑھائی کے لیے بادشاہ گیا، اور ادھر حضرت سلطان الہند خواجہ غریب حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کی عظمت، جو بڑھتی ہوئی عظمت کو بادشاہ پسند نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا وقار ختم نہ ہو جائے کہیں، تو چنانچہ یہ کچھ ایسے واقعات ہو گئے، اس کے دل میں
آپ کی بارے میں قدرت آ گئی۔ واقعات تو تفصیلی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف ایک اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ تو چنانچہ اور ادھر یعنی اب باپ کی غیر موجودگی میں یقیناً یہاں جو کاروبار یعنی سنبھال رہا تھا بادشاہت کا، وہ کون تھا؟ جو یعنی وہی محمد تغلق، جو آگے چل کے مشہور ہوا کہ سلطان جونا۔ تو چنانچہ اب اس کے بعد یہاں ابھی جب واپس ہوا اپنے مہم سے، دلی میں داخل ہونے سے پہلے یہ حضرت ایک خاصیت کے ذریعے سے حضرت محی الہی علیہ رحمۃ رضوان کے نام یہ خط لکھتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے دلی سے نکل جائے، میرے آنے سے پہلے دلی سے نکل جائے۔ تو خاصیت کے سامنے وہ جب لایا گیا تو آپ کے مریدین سے فرمایا کہ اس کے پیچھے لکھ دو ہنوز دلی دور است۔ آپ کے بعد مریدین یقیناً مریدوں کو، کیونکہ بادشاہ سے مقابلہ کا مطلب ہے کہ بہت ساری معاملہ مسائل سے دو چار ہونے کا مطلب ہے، یقیناً محب تو تڑپ جاتے ہیں کہ حضرت کیا ہوگا، کہ میں کہ فکر مت کرو ہنوز دلی دور است۔ ہنوز یہ تو بعد میں سمجھ میں آئے گا، ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است۔ اب ادھر دیکھیے ایک بات ادھر ہو گئی، اور اب یہاں اس کی نیت بدل گئی کہ اس کو سلطان محمد تغلق کو ولیعہد مقرر نہ کرے۔ تو اب اس کا انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا میں اس کا پھر کیسے بادشاہ بنا، اس کو بادشاہ دینے والے کون ہیں؟ محی الہی، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ کون ہے؟ محی الہی۔ تو اب اس کے بعد یعنی یہی نہیں، اس کے اس کی سختی کا عالم یہ ہوا، اسی زمانے میں سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے ایک کنواں کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ کنواں ایک انسان کی ضرورت ہے کہ تم لوگ ایک کنواں کھودو۔ اب کنواں کھودنا بڑی محنت کا کام ہے، اس زمانے کے عصری آلات نہیں تھے۔ تو چنانچہ بعض جو شاہی یعنی بادشاہ کے جو معمار ہوا کرتے ہیں، ان میں عقیدت سے حضرت نے نہیں دی، حضرت نے تو اپنے مریدین کو حکم دیا، اپنے قاہد سے اس میں شریک ہو گئے۔ ارے کنویں کا کام اب یقیناً شاہی جو معمار ہوا کرتے دن میں مصروف ہوا کرتے، رات میں کنواں کھودا جاتا تھا، تو شاہی معمار آ جائے۔ تو اس غیاث الدین تغلق اس کی بھی اطلاع ہو گئی کہ اس نے یہاں کس کو، کہ سلطان جونا کو لکھا، کہ اپنے ولیعہد کے بیٹے کو لکھا کہ سب کو خبردار کر دے کہ کوئی شاہی آدمی اس کنویں کے کھودنے میں شریک نہ ہو۔ اب یقیناً مریدین کب چھوڑتے؟ مریدین کافی ہو جاتے ہیں، تب رات میں کنواں کھودا جاتا ہے۔ تو چنانچہ پھر اس کے بعد یہی نہیں، اس کی سختی کا عالم یہ تھا کہ تمام تاجروں کو دلی کے بول دے کہ حضرت نظام الدین الہی کے کسی مرید کو تیل نہ دے، کہ کنواں کھودنے کے لیے ریڈ تو نہیں تھی، چراغ لگا کر ہی کھودنا پڑتا ہے۔ تو چراغ، اب اس کے بعد آپ کے پاس بادشاہ اس کے ولی عہد کے سلطان جونا کے ذریعے سے یہ پیغام آیا کہ حضرت محی الہی کے پاس، محی الہی نے فرمایا، بلایا۔ اس وقت یعنی کس نام سے مشہور تھے؟ مولانا شیخ نصیر الدین محمود، جو آگے چل کے چراغ دہلوی۔ چراغ دہلوی کیسے ہوئے؟ اسی واقعے سے ہوئے۔ تو چنانچہ سلطان حضرت محمود نصیر الدین بلایا، اور یہ بات انہیں کو معلوم تھی، عام لوگوں کو اور مریدین کو نہیں معلوم تھی، کہ دیکھو کہ تم کنویں کھودنے کا کام جاری رکھو، کنواں کھودنے کا کام جاری رکھو، اور جب یعنی مطلب روشنی کی جب ضرورت پڑے تو کنویں میں جو کچھ پانی نکلا ہے اس کو کنڈوں میں ڈال دو، بڑے بڑے بتیاں رکھ دو۔ پانی نکالا گیا، کنڈے میں ڈالا گیا، بڑی بڑی بتیاں رکھ دی گئی، تو وہ پورے کے پورے پانی ہی سے روشن ہو گئی۔ تو سب نے کہا چراغ دہلوی، چراغ دہلوی۔ خرچے کے مرید کی ہر کرامت شیخ ہی کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اب لوگ مطلب یہ کہ سلطان ہند کے حضرت محی الہی علیہ الرحمٰ کے ایک حکم کو وہ سے واقف نہیں تھے، سب نے کہا کہ چراغ دہلوی، چراغ دہلوی۔ تو چنانچہ اس دن سے مشہور ہو گئے چراغ۔ یہ کون ہے جو آ کے چل کے آپ کے خلیفہ ہوئے؟ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، جو حضرت خواجہ بندے نواز گیس علیہ الرحمٰ کے پیر و مرشد ہیں۔ اب آئیے آگے چل کے آپ سنیں گے بہمنی سلطنت کا جو بادشاہ ہے، جو آپ کا بہت معتقد تھا، اسی کی خواہش پر حضرت خواجہ بندے نواز گیس الجرات علیہ الرحمٰ نے یعنی کس کو، گلبرگے کو اپنا وطن بنایا۔ اور بہمنی سلطنت جو یہ دکن کی یہ پہلی سلطنت ہے، پہلی سلطنت ہے دکن کی۔ اس کے بعد تو پھر بہت سے آصف جاہ وغیرہ تمام سلطنت، ابتدائی سلطنت۔ تو دکن کی سلطنت کی ابتدا، دکن کی سلطنت کی ابتدا حضرت کون؟ شاہ نظام الدین محی الہی علیہ الرحمٰ کی روٹی کے ٹکڑوں سے ہوئی۔ یہ دکن کی خالی روٹی کے ٹکڑے سے شہنشاہی مل گئی۔ کیسے روٹی کے ٹکڑے سے شہنشاہی مل گئی؟ یہ تو فیروز شاہ بہمنی کا واقعہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ خود بہمنی سلطنت کا جو فرما روا ہے،
تو ایک دن اب ادھر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ غیاث الدین تغلق کا بھی پورا واقعہ نہیں ہوا، اور وہ اس کی نیت بدل چکی تھی، اپنے بڑے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنانا نہیں چاہتا تھا۔ تو ایسے ہی یعنی حالات میں ایک دن کی بات ہے کہ اب سلطان جو محمود تغلق یہ کے لیے ضروری تھا کہ حضرت نظام الہی کی دعائیں لے۔ اگر اپنے شاہی لباس میں آ کر اگر دعائیں لینے کے لیے آتا تو جاسوس لگا دیتے اور اس کے قتل کے علاوہ کوئی اور اس کا انجام نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اس نے بعض مریدین کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں بھیس بدل کر آؤں گا حضرت کی دعائیں لینے کے لیے، فقیروں کا بھیس بدل کر، فقیروں کا بھیس بدل کر محمود تغلق آیا فقراء کی جماعت میں۔ تو آنے کے بعد اس کے بعد حضرت نے جان لیا، حضرت کو اطلاع نہیں دی گئی کہ محمود تغلق آیا، فرمایا کہ جو فقیر کے لنگر سے کھاتا ہے اپنی مرادیں پا لیتا ہے۔ تو چنانچہ وہ کھایا اور کھا کر چلا گیا۔ تو جب جانے لگا تو آپ نے مریدین کو فرمایا ایک بادشاہ جاتا ہے اور ایک بادشاہ آتا ہے، ایک بادشاہ جاتا ہے ایک بادشاہ آتا ہے۔ تو مریدین حیران ہے کہ یہ کون یہ بادشاہ، پھر بھی بعض لوگ جانتے تھے کون محمود تغلق کے بارے میں، یہ تو بادشاہ بنے گا، لیکن آتا کون ہے آخر میں؟ اس کا فرمایا کہ دروازے پر ایک بادشاہ کھڑا ہے، اسے لے آؤ۔ تو مریدین گئے، وہ تو سب انہیں درویش کھا کے چلے گئے، ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر، بادشاہ لے کر آؤ۔ ایک فقیر ہے، خوبصورت نوجوان ہے، میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، کپڑے بھی اتنے جیسے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ کہ حضرت کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ، ارے بادشاہ ہے، بادشاہ کو لے کر آؤ۔ فرمایا کہ اس کے بعد جانے کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک ایرانی سلطان کا بیٹا ہوں، لیکن مغلوں نے ہمیں تباہ و تاراج کر دیا، تو میں اپنی نوکری کی تلاش میں ایران چھوڑ کر یہاں دلی آیا ہوں، اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی، جس خاندان سے میرا تعلق ہے کہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لنگر میں جا کر مانگ کر کھاؤں، اس لیے کھڑے ہو گیا کہ باطنی توجہ سے آپ جان کر میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ اس کے بعد وہ داخل ہوا، تمہارا نام کیا؟ حسن۔ پھر لوگوں نے مریدوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ حسن۔ فرمایا کیسی سی بات ہے حسن، لاؤ۔ اس کا لوگوں سے پوچھا کہ اپنے مریدین سے لنگر میں کچھ ہے؟ بولے سب ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی درویش آئے تھے، پھر پوری کی پوری جماعت آئی تھی، یہ غیرت سے کھڑا ہو گیا۔ تو کچھ نہ کچھ ٹکڑے، ہاں کچھ ٹکڑے ہیں روٹی کے، لے کے آؤ۔ لنگر میں نہیں بھیجا گیا، سلطان حضرت شاہ نظام الہی علیہ الرحمٰن نے اس ٹکڑوں کو منگایا، اے لو دکن کے بادشاہت کا تاج، ٹکڑے کو دے کر فرمایا کہ دکن وہ دیکھو اتنا سراسیمہ ہے، اتنا پریشان ہے، جس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، صحیح کپڑے نہیں ہیں، اسے کیا دیا جا رہا ہے؟ دکن کی بادشاہت کا تاج دیا جا رہا ہے۔ یہ اولیاء بادشاہ، یہ اولیاء کون ہیں کہ یہ دنیا کی سلطنت کو اختیار نہیں کیا، بادشاہ بنانے والے ہیں، بادشاہ گر ہیں۔ تو چنانچہ یہ کون ہے؟ آگے چل کر یہی نام ہوا علاء الدین ابو المظفر حسن بہمنی سلطنت کا جو بانی، کہ جس کا سینٹر، کہ جس کا یعنی پائے تخت بیدر اور گلبرگہ تھا۔ آخر میں اب ادھر کیا ہوا؟ اب ادھر غیاث الدین تغلق ابھی دلی میں داخل ہونے والا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کا طریقہ تھا کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بڑے بادشاہوں کا بڑے تسب احتشام کے ساتھ اسے استقبال کیا جاتا تھا۔ ادھر اس کے بیٹے نے ایک عارضی طور پر ایک محل تیار کیا تاکہ استقبال کے طور پہ، اور محل کے اندر دعوتیں ہوئی، دین بھائی عائشہ طرب کے یعنی مجلسیں ہوئیں۔ اب شام کا وقت تھا، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ تحفہ بھی دیا جاتا تھا، اب بادشاہ کے اعتبار سے تحفہ ہی بڑا ہوتا ہے، تو بیٹے نے کوئی یعنی سازش کے ذریعے سے نہیں کیا، اس اتفاقاً اس نے ایک ہاتھی تحفے میں دیا۔ ہاتھی وغیرہ یہ بادشاہوں کو بہت یعنی مطلب بڑا تحفہ سمجھا جاتا ہے، اچھا گھوڑا دینا، ہاتھی تحفے میں دیا، دے کر نکلا وہ، کیونکہ وہ لکڑی کا عارضی یعنی محل تھا، وہ ہاتھی پھر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے وہ دب گیا، اور وہ جس کو وہ ولی عہد بنانا چاہتا تھا محمود اور غیاث الدین تغلق، سب کے سب اندر زمین میں دھس گئے اور مر گئے۔ ہنوز دلی دور است کا یہ محاورہ صادق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا بادشاہ تھا، لوگوں کے سکھ چین کا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو اس نے کیا ہے بدتمیزی کی کہ بہت لوگوں کے سکھ و چین کا خیال کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے اسے اچھائی سے پیش آؤ۔ حقیقت میں قرآن پر عمل کرنے والے تو یہ اولیاء ہے کہ ادفع باللتی احسن السیئۃ، یہ ہے یعنی یہ مطلب ہے کہ اللہ کے اولیاء، یہ ہے اللہ کے محبوبین۔ تو چنانچہ اب ادھر
یہی وہ شخص یعنی جس کے بارے میں فرمایا کہ آگے چل کر یعنی وہ دکن کا یہ بادشاہ بنتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ جاتا ہے اور ایک بادشاہ آتا ہے۔ تو اب آئیے کہ حضرت ہم جن کے تذکرے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز گیسو دراز علیہ رضوان، آپ کی عظمت کا کیا کہنا کہ آپ کی ولادت ہوئی کہ 700 آپ کی ولادت شریفہ ہوتی ہے کہ 721 ہجری میں 721 اور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں 825 ہجری میں۔ اس طرح آپ کی عمر شریف تھی 105 سال 4 مہینے 12 دن، 105 سال 4 مہینے 12۔ تصانیف کتنی ہیں؟ تصانیف جتنی عمر ہے اتنی تصانیف 105۔ آپ نے تصنیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، توجہ باطنی کے ذریعے پوری لوگوں کی آپ نے تربیت کی، ایک بڑا انقلاب لایا، یعنی ایک دکن کا پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر خصوصاً دکن میں بہت بڑا انقلاب لایا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان، لوگوں کے دلوں میں یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت، اولیاء کی محبت کو بھر دیا، اور یعنی ہزاروں اولیاء آپ کی نگاہ کرم سے پیدا ہوئے اور آج بھی ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ تو چنانچہ جب کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے، 80 سال تقریباً دلی میں گزرے اور یہاں پر تقریباً 25 سال گزرے۔ اللہ 25 سال کے اندر کافی یعنی آپ کی عظمت اور آپ کی ولایت کے چرچے ایسے بلند ہوئے کہ آج ساری دنیا انہیں مطلب خواجہ بندے نواز گیسو دراز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اب آپ کی ولادت کے تقریباً بعض روایتوں میں 4 سال، بعض روایتوں میں 7 سال ہی کے وقت جب اب یہ کون، آپ اب دیکھیے واقعات ملاتے چلے جائیے، کون محمد تغلق کہ انہی کے دادا پیر کے در سے جس کو بادشاہت ملی تھی، محمد تغلق کے بارے میں بہت مشہور و معروف ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دلی کے پائے تخت کو منتقل کیا دولت آباد، حکم دیا کہ سارے کے سارے دلی والے کا منتقل ہو جائے دولت آباد۔ انہی منتقل ہونے والوں میں آپ کے والد سید یوسف حسینی مشہور ہے کہ سید راجو قتال حسینی علیہ رحمہ۔ یہ راجو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہم کو دور کروں، راجا ایک تصغیر کا ایک قاعدہ ہے کہ محبت سے جیسے آپ کا زینو وینو جیسے پکارتے ہیں کسی چیز کو کسی کو، اسی طرح اس زمانے میں لوگ محبت سے راجا کو راجو کر دیتے تھے، راجا کو راجو کر دیتے تھے۔ سید راجا قتال حسینی علیہ رحمہ اصل نام ہے، یوسف حسینی نام ہے، شہرت اس سے ہوئی آپ کے والد ماجد جب آپ تقریباً 4 سال کے تھے اس دولت آباد تشریف لائے، اور اسی یعنی 10 سال تقریباً 7-8 سال پھر یعنی دولت آباد میں قیام پذیر رہے۔ اسی زمانے میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ پھر یعنی 736 یعنی ہجری میں آپ اپنے بھائی کے ہمراہ پھر دلی مستقل طور پہ تشریف لے گئے اور حضرت شاہ نصر الدین چراغ علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت فرماتے ہیں۔ پھر یعنی اتنی ترقی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 757 ہجری میں خلافت کے ساتھ فائد المرام ہوتے ہیں۔ اس کا پھر جب 800 ہجری کا زمانہ آتا ہے کہ پھر اس کے بعد 800 ہجری میں ابھی دلی پر اس قسم کا حملہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا کہ تیمور جو مغلیہ سلطنت کے جس سے ابتدا ہوتی ہے، آپ نے اپنے مریدین اور اپنے معتقدین سے کہہ دیا دلی میں ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، دلی ایک بڑے فتنے کا شکار ہونے والا، اس سے پہلے ہی ہم یہاں سے نقل مقام کرے۔ تو آپ اپنے دکن آنے کا سبب بنا اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ دلی سے، یقیناً وہی انسان اس ملک کو پسند کرتا ہے شہر کو کہ جس شہر میں یعنی اس سے پہلے اپنے بچپن کی زندگی گزارا یا پیدائشی مقام ہے۔ یقیناً دولت آباد آتے ہیں اور ادھر اب وہ تو بادشاہ تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں تھا کون کہ جو دکن کا جس حضرت سلطان الہند علیہ رحمہ کی یعنی مطلب کہ نظر کرم سے جو بادشاہ بنا تھا، اب اس وقت تھا فیروز شاہ بہمنی، یعنی جو گلبرگہ اور بیدر وغیرہ کہ جس کا پائے تخت تھا۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شہرت یعنی یقیناً ہر طرف ہر ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی کہ حضرت دولت آباد میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ تو دولت آباد کے یعنی وہ گورنر کو یہ خط لکھتا ہے، کون لکھتا ہے؟ یہ سلطان فیروز شاہ بہمنی لکھتا ہے کہ حضرت یعنی ملاقات کا متمنی ہوں، اور یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو آپ کی بارگاہ میں جا کر نظر و نیاز پیش کر کے کہنا کہ بادشاہ ملاقات کا متمنی ہے۔ تو آپ اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ پھر دولت آباد سے گلبرگہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ فیروز شاہ بہمنی اپنے عمائدین سلطنت کے ساتھ یعنی آپ کے استقبال کے لیے آتا ہے، اور کہاں گلبرگہ کے باہر
اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میرا تو ارادہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر گلبرگے کو اپنے جائے قیام بنا لیں، وطن بنا لیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مراقب ہو کر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تیری عمر اتنی باقی نہیں رہی، میرے آنے کے بعد اگر تو نہیں رہے گا تو تجھے مجھ سے کیا راحت ملے گی۔ چنانچہ آپ نے ارادہ کا اظہار فرمایا کہ تیرے زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہوں گے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا تصرف عطا فرمایا، ایسی قوت عطا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کر دیں تو میری عمر بڑھ جائے۔ تو چنانچہ ٹھیک ہے، آج ہم رات دعا کریں گے۔ تو حضرت خواجہ غریب اللہ علیہ رضوان ہم کل جواب دیں گے کہ دعا اس سلطان کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو غیبی اشارہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ رہیں گے سلطان بھی رہے گا، جب تک آپ رہیں گے۔ تو آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ 825 میں جب آپ اس عالم سے رحلت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ چند دنوں کے فاصلے سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1-1.5-2 مہینے کے فاصلے سے سلطان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت کے انتقال میں اور سلطان کے انتقال میں صرف 1.5-2 مہینے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو ایسا عظیم تصرف عطا فرمایا۔ اب اصل یہ کہ جو پیغام اولیاء اللہ کیا ہے، اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، یوں تو آپ کی کتابیں بھری پڑی ہے، پڑھ لیجئے جوامع الکلم، پڑھ لیجئے الفوائد، پڑھ لیجئے آپ کے مکتوبات، اور کیا کہنا تفسیر ملتقط کے، جس میں اہل علم کے لیے اور اہل تصوف کے لیے تو اس میں عرفان کے موتی بہا دیے، موتی کے جو سمندر ہے، موتی یعنی اس میں عرفان کا سمندر ہے۔ تو چنانچہ الملتقط جو آپ کی مایہ ناز یعنی جو تفسیر صوفیانہ پر مشتمل ہے۔ تب آئیے چند یعنی آپ کے تعلیمات میں سے 2-3 باتیں عرض کروں۔ ایک تو یہ، آپ جب بھی مرید فرماتے تو 3 باتوں کی مریدوں کو نصیحت فرماتے جب بھی یعنی کسی کو بیعت کرتے۔ ایک تو یہ کہ جادِ شریعت پر قائم رہنا، اوامر کی یعنی جادِ شریعت پر قائم رہنے کا مطلب یہ کہ اوامر کی پابندی، اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے اس پہ بجا لانا، نواہی سے اجتناب، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچے رہنا، اور دوسرا یہ کہ زبان کی حفاظت، تیسرا یہ کہ نظر کی حفاظت۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیا جادِ شریعت پر قائم رہنا، اوامر کی پابندی، نواہی سے اجتناب میں کیا زبان کی حفاظت داخل نہیں ہے؟ کیا نظر کی حفاظت داخل نہیں ہے؟ یقیناً داخل ہے، لیکن اب جانتے ہیں کہ لوگ یعنی مطلب یہ کہ جتنے برائی جن چیز سے منع کہ ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی شکار برائی کے ہوتے ہیں تو وہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، نظر کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کے ماحول میں حضرت کا یہ پیغام، حضرت سے محبت رکھنے والے ذہن میں رکھیے، آج بہت سے لوگ نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے سلوک میں کوئی چیز ریکارڈ بن جاتی ہے تو نظر کی حفاظت پڑ جاتی ہے۔ آج انٹرنیٹ وغیرہ جو جال پھیلا، جو برے ہیں تو برے ہیں، لیکن بعض یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یعنی مطلب ہے کہ ہم زیادہ یعنی شریعت کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، ہم نواہی سے بچ رہے ہیں، لیکن ایک برائی ایسی ہے الا ماشاء اللہ جن کی اللہ نے حفاظت فرمایا وہی محفوظ ہے، انہیں نظر کی حفاظت کی برائی عام ہوتے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانے میں بگاڑ ہوتا جا رہا ہے، نظر کی حفاظت، نظر کی برائی، نظر کی خیانت کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اب آپ کے یوں تو اور آپ کے ملفوظات اور آپ کے مکتوبات، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ یعنی ایک بندے کے دل میں للہ پیدا کی جائے، اللہ کی محبت پیدا کی جائے، آخرت کی فکر پیدا کی جائے۔ 1-2 باتیں عرض کر کے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جیسا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان سے پوچھے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ کہے گا میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن معاملہ برعکس ہے۔ یقین ہے کہ یقیناً وہ تو ہر مسلمان کہے گا، لیکن عملی زندگی دیکھیں گے تو آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کے چند ہزار روپے گھوم جائے تو کیا کرے گا؟ اتنا افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ بار بار افسوس کرے گا، کئی دن اس کا غم بنائے گا۔ اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو یہ غم نہیں ہوگا، غم ہوگا بھی تو ایک دن کہے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجل، استغفار پڑھ لے گا، پھر ختم، بات آئی گئی۔ لیکن پیسوں کا غم تو کئی دن بنائے گا، تو کیا نماز کی عظمت پیسوں سے بھی کم ہو گئی؟ اسے تو بار بار رونا چاہیے تھا کہ میں نے نماز چھوڑی، کیسے گناہ ہے۔ تو پیسے چھوٹنے پر جو بار بار یعنی تکلیف پر تکلیف یاد آتی جا رہی ہے، غم بناتے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر غم اگر ہمیں تو یعنی مطلب ہے کہ فرائض کی چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے آخرت کی فکر پیدا کی اور لوگوں کے اندر جو دیانتداری ختم ہوتے جا رہی ہے، تو چنانچہ اس کی ایک بہترین مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ قوت القلوب کے حوالے سے آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا، کیا وقت تھا کہ جب لوگ کاروبار کرنے کے لیے بازار جاتے، یعنی کسی سے معاملہ کرنے کے لیے جاتے تو لوگ پوچھتے تھے کہ کس سے معاملہ کرے، تو چنانچہ نے جواب دیا جاتا جس سے چاہے معاملہ کرو، سب امانت دار ہے، سب دیانتدار ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب لوگ پوچھنے لگے کہ کس سے معاملہ کرے، تو جب یہ کہا جانے لگا
کہ جس سے چاہے معاملہ کرو. چند نام گن کے بتا دیے جاتے ان سے نہ، یعنی کہ انگلی پہ گنتے کے 3-4 کے نام لے لیے جاتے ہیں، ان سے معاملہ نہ کرو، باقی جس سے چاہے معاملہ کرو. پھر ایک وقت ایسا آیا کسی سے معاملہ نہ کرو، چند نام لے دیے جاتے کہ ان سے کیا بولتے معاملہ کر سکتے ہیں، باقی کسی سے معاملہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ اب یعنی مشکل سے ہم کہہ سکتے ہیں کس سے معاملہ کریں، وہ ہمارا دور ہے. کون لکھ کے کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز. اس زمانے کی بات ہے، تو اس زمانے میں کتنی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں انقلاب آ جائے، ہماری دین و دنیا روشن ہو جائے. یقیناً آپ کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے کہ یقیناً آپ کی تعلیمات پر چل کر ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ بڑی نعمت ہے جسے نعمت مل گئی. یعنی مطلب محبت کیا ہے؟ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں. محبت چاہتی ہے کہ محبوب کے کردار کو اپنائے، محبوب کے رفتار کی اقتداء کرے. جب محبت ہو تو یقیناً محبوب کے کردار سے محبت ہوتی ہے، محبت ہو محبوب کی گفتار سے محبت ہوتی ہے، محبت ہو تو محبوب کی زندگی کے اطوار سے محبت ہوتی ہے. ایک ایسی محبت کہ مجھے ایسا ہی ہے، محبت تو ہے لیکن کہ محبوب کی گفتار سے محبت نہیں، کردار سے محبت نہیں. ایسی بات ہے مجھے چاند سے تو محبت ہے لیکن چاندنی سے محبت نہیں، سورج سے محبت ہے روشنی سے محبت نہیں، یعنی گلاب سے محبت ہے خوشبو سے محبت نہیں. جب ہمیں اولیاء سے محبت ہے، ہم انبیاء سے محبت ہے، ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقیناً ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنائیں. اسی میں ہماری دین و دنیا کی فلاح ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.